دوستوں، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ صرف 33 بار پڑھ لینا۔ اگر کسی کو ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 1 منٹ کا بھی وقت ملتا ہے، 1 منٹ پہلے بھی موقع ملتا ہے، تو یہ نبوی وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جو پوری عمر نہ مل سکا وہ آج صرف 33 بار اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بند نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول شریف کے چاند نظر آنے سے پہلے ان الفاظ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ نئے سال کا تیسرا مہینہ ہے، یہ اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور ربیع الاول جو اس مہینے کا نام ہے، ربیع کا مطلب جو ربیع الاول ہے، ربیع کا مطلب بہار کا ہوتا ہے، بہار کا اول مہینہ۔ اللہ والوں، یہ بہار کا اول مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی اس عمل کو آج کے دن پڑھ لے گا، جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، ربیع الاول شریف کے چاند سے پہلے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے صدقے کے طفیل اس کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ والوں، اب ایک ذرا نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ رمضان المبارک کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس رات میں قرآن پاک اترا، قرآن پاک اس رات میں مکمل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پہ وہ قرآن پورا ہوا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر روزے بھی ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اب دوسری طرف ربیع الاول شریف کی طرف چلتے ہیں۔ اس مہینے کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر صاحب قرآن اترے، جن کے اوپر قرآن بنا، جن کے لیے قرآن اترا، جن کے لیے دنیا سجی، سب کچھ ان کے لیے بنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ اس مہینے کی طرف ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر مومن بندہ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ پاک اس مہینے کے صدقے، اپنے کملی والے محبوب کے صدقے اس کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جب روز محشر کا میدان لگے گا تب نظر آئے گی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ کسی نبی کی بات نہیں سنی جائے گی، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہر امتی کے لیے، ہر امتی کے لیے، 1-2 امتی کی بات نہیں ہو رہی، ہر امتی کے لیے قابل قبول ہوگی۔ اور ایک نقطہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن سے نکاح ہوگا وہ 3 خاتون ہیں جن کا ذکر آیا ہے۔ پہلا بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، دوسرا بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے پرورش کری تھی، اور تیسرا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان 3 کا نام ملتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ازواج مطہرات نبی پاک کی ہوں گی جن کا نکاح وہاں پر ہوگا، لیکن ان 3 کا نام خصوصاً آیا ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک بھی یہ بات پہنچا دوں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ یقین کریں بہار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگ لو کیا مانگتے ہو، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ آپ لوگوں کو، اللہ والوں، اس مہینے کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ بولیں گے ابھی تو ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا تو پھر ہم سے کیوں وظائف کرائے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ لوگوں کے وظائف، آپ لوگوں کے اعمال پہنچیں گے تو اللہ پاک کی ذات خوش کتنا ہوگی کہ ابھی مہینہ آیا نہیں اور یہ مہینے کی تیاری میں لگ گیا۔
اللہ والوں یہ نسبتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ والوں کے کمالات ہیں، یہ اللہ والوں کے معجزات ہیں کہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ اللہ والوں آج کا جو یہ خاص عمل ہے، میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں، یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور اس وظیفے کو میں روزانہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے فائدے ہی اتنے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینے کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس وظیفے کو روزانہ پڑھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے سے مجھے محبت بہت ہے۔ میں نے، آپ لوگ اگر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں قسمیں نہیں کھاتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، اس لیے میں قسم کھانے پر مجبور ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وظیفے کی فضیلت کیا ہے، اور نبی پاک کے بتائے ہوئے اعمال کی فضیلت ہوتی کیا ہے، اور نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ نبی پاک کے ہی مہینے میں پڑھا جائے گا تو پھر اس کی فضیلت اور برکت کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ والوں اس عمل کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر کے دیکھنا۔ خدا کی قسم صرف آپ لوگ جو دعا کریں گے، جو حاجت کریں گے، جو اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ پاک ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ پوری دنیا، یہ پورا جہان، لولا ما خلقت الانس والجنس، یہ جو پوری کائنات کا وجود آیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی برکت سے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، اگر محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں تجھے نہیں بناتا، اور اگر مجھے محمد کو بنانا مقصود نہیں ہوتا میں اس پوری دنیا کو بھی نہیں بناتا۔ تو سوچیں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا سے کتنی محبت فرمائی ہے کہ ان کا لقب ہی حبیب کا ہے، حبیب اللہ، اللہ کا محبوب۔ تو سوچیں جب اس محبوب کے واسطے سے مانگا جائے گا۔ اللہ والوں اگر میں دنیاوی بات کروں نا، اگر ہم لوگ کسی دنیاوی ایسے پرائم منسٹر کے پاس جائیں جس کی کوئی محبوبہ ہو اور اس کے ہم لوگ وسیلے سے پیش کریں کہ ہم اس کے رشتہ دار ہیں، تو ہماری مدد کی جائے، تو بتائیں کہ بادشاہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا مدد، کیونکہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہے کس کا رشتہ دار۔ اسی لیے اللہ پاک ہمارے اعمال نہیں دیکھے گا، اللہ پاک یہ دیکھے گا کہ امتی کس کا ہے، محبت کس کی کری ہے۔ اس لیے نبی پاک کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہم جس چیز کی حاجت کریں گے وہ سب کی سب حاجت ہماری پوری ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ربیع الاول شریف کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کا بھی اگر وقت رہے نا، 1 منٹ کا وقت بھی، تو بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا۔ اس کی برکتیں، اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کے آگے بیان نہیں کر سکتا۔ اور ربیع الاول شریف کے جو نام ہی رکھا گیا ہے وہ نبی پاک کی ولادت کی نسبت سے رکھا گیا ہے، یہ تو ہر مومن بندہ جانتا ہے۔ اللہ والوں آج اپنی ہر بات، اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا دن آ گیا ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، جو اولاد کا تانا سن سن کر پریشان آ چکی ہیں، عاجز ہو چکی ہیں، لاچار ہو چکی ہیں، جن کو ڈاکٹر نے بھی سرٹیفائیڈ کر دیا ہے کہ آپ بانجھ ہیں، آج مانگو، رب ضرور اولاد عطا کرے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ میں دعوے سے کیا، میں قسم اٹھا کے یہ بات کہنے کو مجبور ہوں کہ یہ مہینہ بہت افضلیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگ لو، کیا مانگتے ہو، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، یقین کرو الفاظ ختم ہو جائیں گے، نبی پاک کی شان ختم نہیں ہوگی، اور نبی پاک کا ہم پر احسان ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والوں اس عمل کو خود بھی کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کی برکت سے دن دگنی رات چگنی ترقی آپ لوگوں کو ملیں گی، برکتیں آپ لوگوں کو ملیں گی۔ اللہ والوں یہ وہ عمل ہے کہ جب بندہ اس عمل کو کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، نبی پاک کے اور اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم کا وہ مشتاق ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر خاص نظر کرم ہوتی ہے، اس کو توجہ ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والوں بس چلتے پھرتے ایک چھوٹی سی تسبیح بتا رہا ہوں، لیکن اس عمل کو چلتے پھرتے نہیں کر سکتے۔ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو چلتے پھرتے نہیں کر سکتے، آپ لوگ اس کو تنہائی میں بیٹھ کر ادب کے ساتھ 2 زانوں، جس طریقے سے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح ادب سے بیٹھ کر آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ لیکن چلتے پھرتے ایک تسبیح بتا رہا ہوں جو کہ یقین کرے آپ کو کروڑ پتی بنا دے گی۔
چلتے پھرتے بس اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، رحمت کے فرشتے آپ کے ارد گرد آ جائیں گے، گھیرا بنا لیں گے آپ کا۔ اور جب رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں پھر رحمتیں و برکتوں کا ہی نزول ہوتا ہے، شیطانی شر کٹ جاتا ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، نظر بد کٹ جاتی ہے۔ حاسدین جو آپ سے حسد کرنے والے ہیں، جو حسد کے ذریعے آپ کے کاروبار کو ختم کر رہے ہیں، یقین کریں وہ سب کے سب اپنے کیفر و کردار تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ بہت افضلیت والا مہینہ ہے، یہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی قدر کرنی ہے، لاپرواہی میں ہرگز بھی نہ اس دن کو نہ اس مہینے کو گزاریے گا۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، پہلے اس تسبیح کو سن لیں۔ وہ تسبیح ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لیں، یا پھر یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ وآلہ کا مطلب کہ نبی پاک پر بھی سلام ہو اور ان کی آل پر بھی، تو یہ پڑھیں گے تو زیادہ برکتیں ملیں گی۔ لیکن جو یا پڑھنا چاہتا ہے، صرف نبی پاک کو سلام بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اگر آل کو بھی بھیجیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں نبی پاک نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور بہت سارے ایسے محققین ہیں جنہوں نے اس کے اندر اضافہ کرا اور صحابہ کرام کا بھی نام لکھ دیا، حالانکہ نبی پاک نے صحابہ کرام کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں کوئی صحابہ کرام سے بغض نہیں رکھتا، ایک فضیلت ہے جو زیادہ اہل بیت کی ہے اور ان سے تھوڑی کم جو ہے وہ صحابہ کی ہے۔ صحابہ کی بھی اپنی جگہ ہے فضیلت، لیکن اہل بیت کے مقابلے پر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا نا۔ تو نبی پاک نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان اپنا قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن بہت سارے ناانجار لوگوں نے اس کو تھوڑا بڑھا دیا، حالانکہ بڑھانا نہیں چاہیے تھا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں کو سامنے جو میں وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ خود نبی پاک کا بتایا ہوا ہے کہ اس عمل کو پڑھو، یقین کرو پیسہ مانگو گے پیسہ ملے گا، کاروبار، نوکری، بانجھ پن کا علاج، نظر بد، حسد، جادو، جنات، جو بھی شیطانی شر ہے ان سب سے مکمل نجات ملے گی۔ شیطان تو چیخے مارتے ہوئے بھاگے گا اس عمل کو جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پوری رات پورا دن موجود ہے۔ ربیع الاول شریف کے مہینے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر وقت ملتا ہے تو پڑھ لیں، اگر بعد میں بھی وقت ملے تو پڑھ لیجئے گا۔ میں اپنا بتا رہا ہوں کیونکہ جو نبی پاک کے الفاظ ہیں وہ ان کے ہیں، جو میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں پورا سال اس وظیفے کو پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے کل بھی اس وظیفے کو پڑھا ہے، الحمدللہ اس وظیفے کو میں نے پرسوں بھی پڑھا ہے، میں روزانہ پڑھتا ہوں، میری عادت ہے، خدا کی قسم میں روزانہ پڑھتا ہوں، اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہے نا، یقین دلانے کے لیے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ نماز والا پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے، صرف ایک بار اول اور صرف ایک بار آخر، بس اول بھی ایک بار پڑھنا ہے اور آخر میں بھی ایک بار پڑھنا ہے۔ خود سوچیں کتنا چھوٹا وظیفہ ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے کہ اول آخر اس کے صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اللہ پاک کی نظر کرم کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ جو میری بہنیں ہیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہترین رشتوں کے اسباب نہیں بن رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں تو وہ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں بتا رہا کہ آپ کو گھنٹوں لگ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، اول آخر ایک بار درود پاک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب کتنا ہی بڑا یہ درود، یہ وظیفہ ہوگا،
انشاءاللہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ چھوٹا پڑھیں، کم پڑھیں، لیکن ستھرا پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں۔ ادب کا بہت زیادہ اہم کردار ہے، بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا۔ آپ لوگوں نے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا آپ لوگ شروع کر دیں۔ یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے۔ اس سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ دعاؤں میں جتنا شامل ہوں گے یقین کریں اتنی زیادہ آپ کو برکتیں، فضیلتیں ملیں گی، کیونکہ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، اجتماعی دعا، اس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی گئی تو لاکھوں لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے۔ سوچیں، لاکھوں لوگوں کی آمین، اللہ پاک کو اگر ایک کی آمین پسند آ گئی، صرف ایک بندے کی اللہ پاک کو آمین پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک بار میرے ساتھ دعا بھی کر لیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ تیری بارگاہ میں بیٹھا ہے، میرے مولا جو تجھ سے دعا کرتا ہے، میرے مولا جو تجھ سے منگتا بھیکاری فقیر بن کر بیٹھا ہوا ہے، میرے مولا تجھے واسطہ ہے کملی والے آقا کے مہینے کا، تجھے کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو تعمد مسلمان پر اپنا خاص نظر کرم فرما، ہم پر خاص نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم نے جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مولا حرام کمائی سے، نفس امارہ سے اپنی پناہ میں رکھ، شیطان کے شر سے بچا۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ جو میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں پریشان بیٹی ہیں، راتوں کو کروٹیں بدلتی ہیں، روتی ہیں، میرے مولا ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا جو کرائے کے گھروں پہ دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ جو تیرے گھر آنے کو تڑپ رہے ہیں میرے مولا حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اپنے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، وہاں کے مقدس مقامات کی زیارتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو بہترین مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا وہاں پر جتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، جتنی شہادتیں روزانہ ہو رہی ہیں، بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، میرے مولا تو سب جانتا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، بہترین اسباب پیدا فرما۔ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، امام مہدی کو ظاہر فرما دے، جو پوری دنیا میں نظام عالم کو قائم فرما دے، نظام عدل کو قائم فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے پہلے نمبر پہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل کرنا ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو دین اسلام کی بنیاد ہے، جو دین اسلام کا پورا معیار ہے وہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور دین اسلام کا دروازہ بھی، مرکزی دروازہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے۔ جو دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر ہی دار اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔
ایک بات اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی انسان، کوئی بھی مسلمان جب گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ پاک سے استغفار مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، لیکن جب کوئی کافر استغفار کرتا ہے اس کی نہیں ہوتی توبہ قبول جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے۔ اور جب ایک کافر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہ حتیٰ کہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، قتل و غارت بھی معاف کر دیتا ہے، زنا معاف کر دیتا ہے۔ تو سوچیں، جب ایک کافر کے لیے اتنی زیادہ اللہ پاک نے مواقع اور فائدے رکھے ہیں تو ایک مسلمان مومن بندے کے لیے ربیع الاول شریف کے احترام میں جو وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، سوچیں اس کے اوپر کتنی رحمتیں، برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی۔ اور اس کی میں فضیلت کے لیے ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ترازو کے دو پڑلے ہوتے ہیں، ایک ترازو کے پڑلے میں ساتوں زمینوں اور آسمان کو رکھ دیا جائے، اس کے درمیان جتنی بھی نیک اعمال اور افضلیت ہیں ان سب کو رکھ دی جائے، اور دوسرے پڑلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑلا بھاری ہو جائے گا، افضلیت میں بھی، عظمت میں بھی، برکت میں بھی، ہر چیز میں، شفا میں بھی، ہر چیز میں بھاری رہے گا۔ تو آپ لوگوں نے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 33 بار صرف 33 ٹائمز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو بھی صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظیفہ پڑھتے دوران آرام آرام سے پڑھنا ہے، تیز تیز نہیں پڑھنا، ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور 33 کا مطلب 33 ہی ہے، 34 نہ ہو نہ 32 ہو، کیونکہ جو نبی پاک کے بتائے ہوئے اعمال اور وظائف ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی بالکل بھی کرنے کی اجازت نہ ہمیں ہے نہ آپ کو ہے، کیونکہ جو دن ہم تک پہنچے وہی آپ تک پہنچے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کوئی کمی پیشی نہیں کرنی۔ 33 کا مطلب 33 ہی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کا مطلب ایک ہی بار ہے، 2 بار بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نبی پاک کا جو فرمان رحمت نشان ہے، پتھر پہ لکیر ہمارے لیے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے 33 بار پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر 33 بار آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھا۔ خود سوچو کتنا وقت لگ جائے گا، بہت چھوٹی سی تسبیح ہے۔ اب آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 1 بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے بھی 33 بار پڑھنا ہے، مطلب 33 33 33، تینوں وظیفوں کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 34 ہو نہ 35 ہو، 99 بار اس کی تعداد بنتی ہے، 99 ٹائمز، ایک کم 100 تعداد بنتی ہے، اور اتنی ہی بننی چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ کم زیادہ ہوگا تو بھائی وظیفہ فائدہ نہیں کرے گا، ثواب الغرض ملے گا، وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس عمل کو پانی کے گلاس پہ کرو، دم کرو، پانی خود بھی پیو، شفا ہو جائے گی، بیماروں کو پلاؤ، شفا ہو جائے گی، بچوں کو پلاؤ پانی، بچے اگر کھانا نہیں کھاتے، کمزور ہیں، انشاءاللہ العزیز پریشان ہو جاؤ گے، مائیں بولنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ جنات گھس گئے اس کے پیٹ میں کہ بار بار کھانا ہی مانگے جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ موٹا تازہ ہو جائے گا آپ کا بچہ۔ اگر آپ کے بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہیں، انشاءاللہ دماغ بھی تیز ہوگا۔ اس وظیفے کو 5 نمازوں کے بعد کرتا ہوں میں، تو میری کوشش ہوتی ہے 5 نمازوں کے بعد کروں، اور پانی پہ پڑھ کے دم کرتا ہوں اور پانی پیتا ہوں، میں خود بھی پیتا ہوں، اپنی وائف کو بھی پلاتا ہوں، اپنی والدہ کو بھی، گھر میں سب کو میں پلاتا ہوں۔ یقین کریں یہ ایسا افضلیت والا عمل ہے، کیونکہ نبی پاک کا وظیفہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی ایسا ہے۔ لیکن آپ لوگ مانو اس بات کو، میں جو اتنی قسمیں کھا رہا ہوں اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو یقین دلا دیا جائے کہ یہ جو بتا رہا ہوں بالکل حقیقت بات ہے، یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ مستفیض عمل ہے اور مستند عمل ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، مستند عمل ہے، اور روایتوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔
تو اللہ والوں یہ وظیفے خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، اتنا شیئر کریں اس ویڈیو کو، اتنا شیئر کریں کہ ہر بندے تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور سب لوگ ربیع الاول شریف سے پہلے پہلے یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے دوستوں احبابوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یقین کریں۔ میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، سارا سال اس وظیفے کو کرنے پہ آپ لوگ مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ وظیفہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اتنے فائدے آپ کو دے گا، آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ میرے جو بگڑے کام تھے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی یقین کریں کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی برکتیں وسعتیں وہ سب آپ کی ایسی جاری و ساری ہو جائیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ نحوستیں نیست و نابود ہو گئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجیے اور جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، دعا کرنا شروع کریں، مانگے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ ربیع الاول شریف سے پہلے پہلے اس عمل کو بالخصوص کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔